أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق اللہ العظیم۔ تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا تو اس کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ سنورتا یا نصیحت حاصل کرتا، تو نصیحت کرنا اس کے لیے نفع دیتا، اور جو نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا، نصیحت سے استغنا کرتا ہے، تو آپ اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آپ پر کچھ بھی الزام نہیں ہے کہ وہ نہ سدھرے، اور جو آپ کے پاس دوڑتا وہاں آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے جو ہے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے تغافل کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایک نصیحت ہے بس، جس کا چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے۔ یہ عزت کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جو اونچے رکھے ہوئے ہیں نہایت پاک ہیں، اور لکھنے والے بھی ان میں جو ہیں بڑے نیک اور اعلیٰ درجے کی عزت والے ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر جو 3 مضمون بیان کی گئی، ایک تو اللہ کی توحید کا، آخرت کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ تو یہ جو شروع آیتیں ہیں وہ رسالت کے بارے میں، تو یہ ہوا تھا کہ اللہ کے وسلم جو ہے، جو قریش کے سردار تھے، کافر تھے سب لوگ، بڑے بڑے سردار تھے، ان کو جو ہے دین کی بات سمجھا رہے تھے۔ یہاں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ ابو جہل، سب سے بڑا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، تو یہ اس طرح سے ان کو اللہ کی دین کی بات سمجھا رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو پہلے سے مسلمان تھے، ابن ام مکتوم کا نام، ابن ام مکتوم، وہ سمجھا رہے تھے، تو وہ عبداللہ، حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم، وہ آ کے اللہ کے رسول، مجھے جو اللہ نے آپ کو سکھایا مجھے سکھاؤ۔ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا نا، اب دیکھیں ان کو معلوم نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو نصیحت کر رہے، وہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے رسول علمنی ما علمک، اللہ کے مجھے سکھاؤ جو اللہ نے آپ کو سکھایا۔ بار بار بول رہے تھے، اب یہاں اللہ کے ان کو نصیحت کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول کی بات جو ہے کب سننے والے نہیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگ سننے والے نہیں سن رہے ہیں، انہوں کے بیچ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کیا کر لیے، تیوری چڑھائی، پیشانی پر بل آ گئے، اللہ کے اندر سے بول رہے تھے نا، ادھر منہ کر کے ان کی طرف نصیحت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول کو اس بات پر جو ہے اللہ نے گرفت کی، تنبیہ کی اللہ کے رسول کو، ارے وہ تو انہوں نے قبول کر دیں گے، تمہیں کیا معلوم، یہ لوگ اسلام قبول کریں گے، تم کو کیا معلوم ہے، یہ ہدایت کا طلبگار بن کے آیا ہے، اپنی مشکل لے کے آیا ہے، تم اس کو ایماندار ہے، اس کو زیادہ نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پوچھ رہا ہے، اسے نظر بھی نہیں آ رہا ہے پاپ بیچارے کو، اس سے آپ منہ کیوں پھیر لے رہے؟ تو اللہ نے جو بات شروع کی ہے وہ کسی غیر کا تذکرہ، ایسا آپ نے ایسا کیا، ایسا نہیں، تو ڈائریکٹ ہوتا نا، بلکہ تو اللہ کے رسول کا اللہ نے کتنا احترام کیا۔ دیکھو ابس و تولا، اس کسی نے منہ پھیر لیا، یعنی اللہ کی طرف ہے اشارہ، منہ پھیر لیا، چین بجبی ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے، منہ پھیر لیا، اس کے پاس کیا اندھا آیا۔ تو یہ خطاب جو ایسا ہے کسی غیر آدمی کا ذکر، تھرڈ پرسن کا ذکر، ایسا کر تھرڈ پرسن ذکر کیا ویسا ہے، تو ڈائریکٹ اللہ نے ان کو ٹوکا نہیں، اللہ کے رسول کو ایسا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وما کیا معلوم اس کو، یعنی اللہ کو کیا معلوم کہ اللہ یزک کا، شاید کہ وہ آدمی نصیحت حاصل کرتا وہ پاک ہو جاتا، اللہ یزک کا، آپ کی تعلیم سے وہ سنور جاتا تھا، پاک ہو جاتا تھا، یا کم سے کم نصیحت قبول کر لیتا تھا۔ اور جو شخص نصیحت سے بے پرواہی کر رہا ہے، فما من استغنا، آپ ان کے پیٹ لگے ہوئے ہیں جو نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے، فانت لو تصدی، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیٹ پڑنا بولتے ہیں نا، پیچھے کیا پیچھے لگے، تصدی، اس کے پیچھے لگ جانا، بس ان کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یذکر، آپ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ نصیحت قبول نہ کرتا، آپ کچھ نہیں۔ وما من جاءک یسعی، جو شخص دوڑتے ہوئے آ رہا ہے آپ کے پاس، اور وہ ڈرتا بھی اللہ تعالیٰ سے، جو شخص بے پرواہی کرتا ہے اس کی فکر میں آپ پڑے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ نہ سنورے، اس کی بے پرواہی کا ذکر کرنے کے بعد جو شخص آپ کے پاس دوڑ دوڑ کے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، آپ اسے بے پرواہی کرتے ہیں، تو یہ
جو اللہ کے رسول ایسا سمجھے تھے انہیں کیا ایمان والا ہے، اس کی کیا ضرورت نہیں ہے فی الحال، تو یہ لوگ اگر اسلام قبول کریں گے، سردار ہیں یہ لوگ، تو ان کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام قبول کریں گے. یہ تھا، یہ آپ کی فکر تھی الگ میں. تو اللہ نے اس کو کہا کہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے آپ. تو اللہ کے رسول تھوڑی سی غلطی پہ اللہ انہوں نے نہیں دی، تو اللہ کے رسول کا نمونہ ہمارے لیے پرفیکٹ ہے. تھوڑی سی غلطی کیا برا تھا اس میں؟ وہ نہیں. تو اللہ نے فوراً ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ جو ہے ایماندار ہے، اس میں صرف کرو، یہ لوگ قبول کرنے والے نہیں. تم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کرنا بہتر ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس کو کرنا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے تھوڑی سی غلطی پر باقی نہیں دیا. تو اس لیے آپ کا نمونہ بالکل پرفیکٹ ہے. کسی بھی غلطی پر اللہ نے اپنے کو باقی نہیں رکھا. یہ تھوڑی سی غلطی بھی کیا تھی؟ غلطی بھی نہیں تھی، بہتر سمجھ رہے تھے کہ اس کو بعد میں سمجھانا تھا. مسلمانی ہے ان کو سمجھانا، یہ کام انسان نہیں سوچتا ہے. تو اب یہاں سے ہمارے علماء نے جو بات نکالی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح زیادہ ضروری ہے کہ کافروں کو دین پیش کرنا زیادہ ضروری ہے. مسئلہ لکھا ہے. تبلیغ و تعلیم کے لیے ایک قرآنی اصول یہ ہے. اس موقع پر تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے دو کام تھے. ایک مسلمانوں کو تعلیم دینا تھا، اور وہ بھی ایک آدمی تھا بیچارہ، اور دوسرے غیر مسلموں کو دعوت دینا تھا. اب کون سا کام اہم ہے؟ بولو. تبلیغ غیر مسلموں کو کرنا جی، سمجھ رہتے ہیں مسلمانوں کیا تبلیغ صاحب، غیر مسلموں کو تبلیغ کرنا ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے. لیکن قرآن کا خیال یہ ہے، قرآن کی تعلیم یہ ہے. ایک مسلمان کی تعلیم، اس کی تکمیل اور اس کی دلجوئی غیر مسلموں کی طرف توجہ کون سا ہے؟ تو قرآن نے بتا دیا کہ پہلا کام مسلمانوں کی اصلاح کرنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد غیر مسلموں کی دعوت دینا. تو اگر آپ مسلمانوں کو زیادہ لے کر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں 10% لوگوں کا بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے. 10% بول رہا ہوں. تو آج شدید ضرورت ہے. بہت سے لوگ کریں غیر مسلم کام کرنے چھوڑ دو، ہم ان کو اعتراض نہیں کر لیں، لیکن اصل کام جو ہے پہلے تو ہمارے مسلمانوں جو مسلمان ہوئے ہیں یہ تو نسلی مسلمان ہیں بھائی. اسلام ایک عقیدے کی بات ہے نہیں. ابھی غیر مسلم کتنے زمانے کا کافر ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، عقیدے کی وجہ سے ہوتا نہیں. تو ہم لوگ کہاں عقیدہ قبول کریں؟ کیا ہے، چپ باپ دادا مسلمان تھے، مسلمان ہیں ہم لوگ. اسلام جو ہے چاہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ اسلام کا ہو، تمہارے اعمال اسلام کے ہو، تمہاری معاشرت اسلام کی ہو. کہاں ہے بتاؤ؟ ایک صاحب ہیں جو ٹیچر بنے ہیں وہاں پر، وہ تھوڑے اسی گاؤں میں، وہ حالات سنا رہے تھے. بولے کہ مجھے کوئی سی اسلام کی نظر نہیں آتی تھی. صاحب یہاں بول رہا ہوں سب شرک بدعات رسم و رواج، اور ایسے رسم و رواج جب اندازہ نہیں کر سکتے. بول رہا ہوں کیسا رہنا معلوم نہیں تھی. میں ایک بار شرک بدعات میں ایسے پھنسے ہوئے لوگ مسلمان دیکھ رہے ہیں بھی، کتنے مسلمان ہیں دیکھ رہے ہیں. وہ دور کیوں جانا؟ یہ جو مسجد ہے یہاں تو تازے بیٹھتا ہے. کب روکیں گے؟ بولو کیا بولیں گے؟ گنپتی بٹھانا کیا بولیں گے؟ تم گنپتی بٹھانا تم کیا بول سکتے ہیں جبکہ تمہارے پاس تم تازے بٹھا رہے ہیں. تو مسلمانوں کی اصلاح مقدم ہے. اس سے معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کی تعلیم سے بہت زیادہ اہم اور مقدم ہے. مولانا علی بھائی رحمۃ اللہ علیہ وہاں شاید کیرلا میں جو ہے بیان کیے، تو غیر مسلم جو جماعت اسلامی کے وہ لوگ آ کے بولے کہ حساب سے مسلمانوں کو بولتے ہیں غیر مسلموں سے آپ کیا کر رہے ہیں کچھ. تو حضرت یہ بات بولی مقدم جو ہے ہمارے مسلمان ہیں پہلے. کوشش کرنے سے 8-10 میری ایک کوشش ہے 10 آدمی مسلمان ہو، 10 آدمی کی اصلاح ہوگی، وہاں ایک آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا. کیا امید ہے؟ بولو کیا امید تو ہے کچھ ہماری بات؟ کچھ لوگ سن رہے ہیں میری بات. اب میں تبلیغ کرتے جاؤں غیر مسلم، کون سنے گا؟ کہاں سنے گا؟ کب اسلام قبول کرے گا؟ اور چونکہ اب اللہ کا دین بالکل واضح ہو چکا ہے، چھپ کر تھا. پہلی بات ہے اللہ کی کتاب واضح ہے، رسول اللہ کی سیرت واضح ہے. تو اب جو صرف فرض کفایہ رہ گیا ہے، ان کا دین پیش کرنا فرض کفایہ رہ گیا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کو پوچھیں گے تم معلوم تھا کہ قوم بعد مسلمان تھی، یہ کتاب اللہ کی قرآن تھی، معلوم تھی تم کو؟ اس میں اس علماء کے لیے کام ہدایت ہے جو غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے اور ان کو اسلام کی تعریف مانوس کرنے کے لیے کام لے کر بیٹھتے ہیں، اور ایسے ایسے کام کرتے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر شکوک پیدا کرتے ہیں. اس قرآن ہدایت کے مطابق مسلمانوں کی حفاظت اور اصلاح حال کو مقدم رکھنا چاہیے. اکبر الہ آبادی نے کیا خوب فرمایا ہے، بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو. بے وفا سمجھے تم کو اہل حرم، مسلمان تم کو بے وفا سمجھیں اس سے بچو. دیر والے کا جدا کہتے ہیں بدنامی بھلی ہے. مسلمان
غیر والے یعنی کافر ہم نہ بولیں کہ مسلمان ہم کچھ بولے نہیں بھائی، یہ بولنا بولا لو، لیکن یہاں تم اصلاح کا کام جو ہے یہاں کہ بے محمد بن جاؤ۔ بات کی آیتوں میں قرآن کی نے اس بات کو پوری طرح وضاح سے رکھ دیا، من استغنا فانت لو تصدع، یعنی جو شخص آپ سے، آپ کے دین سے بالکل بے پرواہ ہے، بے رخی برت رہا ہے، آپ اس کے در پہ ہیں، کسی طرح مسلمان ہو جائے، حالانکہ آپ کے ذمہ اس کو مسلمان بنانا نہیں ہے، اور مسلمان نہ ہوا تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جو شخص دوڑتا ہوا طالب دین بن کے آپ کے پاس آیا ہے، خدا سے ڈرنے والا بھی ہے، آپ اس کی توجہ نہیں کرتے، اس میں واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم اور اصلاح و تربیت کر کے ان کو پکا مسلمان بنانا، یہ غیر مسلمان بنانے سے زیادہ اہم ہے، اس کی فکر زیادہ کرنا چاہیے، اللہ ہی بہتر جانے والا۔ اس کے بعد قرآن مجید جو ہے آگے بتا رہی ہے، تو یہ مسئلہ یہاں سے نکلا ہے۔ تو اللہ کے رسول بعد میں جب یہ صحابی آتے تو بھی فوراً اپنی چادر بچھا دیتے ان کے لیے، تم ہی تھے ان کے بارے میں اللہ نے میرے واسطے آیت نازل فرمائی، تو اتنا ان کا احترام کر دیتے۔ پھر جب بھی اللہ بھی جاتے تو ان کے امام بنا کے جاتے تھے۔ عبداللہ بن مکتوم جو ہے امام بنتے تھے، معلوم۔ تو اسلام میں جو ہے جو دل میں تڑپ اور طلب ہی تو ہے انسان کو صحیح راستہ دکھانے والی، طلب و تڑپ میں کہاں کیسے راستہ ملے گا؟ تو ان کی طلب و تڑپ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تمام سرداروں کے مقابلے میں ان کو اہمیت دی، اللہ نے سورت نازل فرمائی، اللہ کے رسول کو اللہ نے جو ہے تنبیہ کی، اللہ نے تنبیہ کی، تم کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی تڑپ لے کے آیا ہے، تم اس کو چھوڑ رہے ہو، بے طلب لوگوں کے پیچھے لگے ہو۔ یہ دیکھو، تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو طلب و تڑپ سے آتا ہے، جو طلب و تڑپ نہیں، ہدایت نہیں ملے گی، یاد رکھو۔ چاہے مسلمان کافر کو کہاں ہے ہی نہیں، کہ مسلمانوں میں کہاں ہے طلب و تڑپ ہی نہیں، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اب قرآن کیا ہے؟ کل ہی نہ تذکر، یہ تو نصیحت ہے، بالکل اللہ نصیحت ہے، جو قبول کرنا چاہتا قبول کر لے، جو نہیں قبول کرنا چھوڑ دو، آپ کیوں پٹ لگے۔ اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو دو مریض ہیں، ایک ایسا مریض ہے جس کو ایسا، دوسرے کو جو ہے زکام ہو گیا ہوئے، اب کس کا علاج کریں گے؟ جو علاج کر رہے ہیں اس کا علاج کریں گے ہم، علاج نہیں کریں کیا کریں گے؟ بڑا مرض ہے اس کا، ہم چاہ رہے ہیں کہ دو مریض ہیں ہمارے سامنے، اب علاج ہم دونوں کا بھی کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر پا نہیں، ہم چاہ رہے ہیں بڑا مرض جلدی ہے، لیکن بڑا مرض بھاگ جا رہا ہے، بڑا مریض کیا کریں گے؟ اللہ کے اس نے کفر کی اہمیت کو سمجھ کر کے کافر ہیں یہ لوگ، کیسے جلدی ایمان قبول کرتا اچھا ہوں گا، یہ فکر کیا اللہ کے ساتھ۔ یہ کیا ایمان والا ہے، اس کو کچھ مشکل پیش آئے گی، ہم بعد میں سمجھا سکتے ہیں۔ جیسے دو بیمار ہوں، ایک کو ہیضہ ہے دوسرے کو زکام ہے، تو ہیضے والے کا علاج مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مرض کی شدت اس وقت اہمیت ہے جب کہ دونوں مریض طالب علاج ہوں، علاج طلب کوئی نہ علاج کر لینے تیار نہیں تو کیا کرتے ہیں۔ لیکن مرض شدید مرض والا علاج کا طلبگار نہیں ہے، بھاگ رہا ہے، مخالف ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ جو مریض ہے کم بیماری والا اس کو کریں گے، جو طالب علاج ہے اسی کا علاج ہم کریں گے۔ آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے، قرآن ایک نصیحت کی چیز ہے، آپ کے ذمہ صرف تبلیغ پہنچا جانا، جس کا جی چاہے قبول کرے، جو چاہے قبول نہ کرے، جو قبول نہ کرے آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور نہ آپ کو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آئیے قرآن کے اوصاف بیان کریں۔ قرآن لوح محفوظ میں ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بہت بلند ہیں، عزت والے صحیفوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ ساری کتابیں پوری چیزیں تو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ کا جو ریکارڈ ہے نا، اب بولتے ہیں آفس میں ریکارڈ ہوں، دیکھو جی بولتے ہیں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، آفس ریکارڈ رہتا تھا، ایک سب چیزوں کا چیز کا رکھنا، ہر آفس میں رہنا پڑتا ہر چیز کا، آپ جو ہے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، فلاں ہیں، حاضری غیر حاضری تنخواہ، جو آفس مینٹین کرتے سب بول رہا ہوں میں اب۔ تو آفس ریکارڈ، تو اللہ تعالیٰ کا آفس ریکارڈ کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، دنیا میں کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا اور کہا لکھ، تو قلم میں کیا لکھوں؟ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوا سب لکھ دے، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہوا سب قلم نے لکھ دیا اللہ کی سے۔ تو وہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ پر ہے، اور وہ چیزیں سب سے اللہ کے علم میں، لوح محفوظ میں آنا تو پہلے اللہ کی علم تھی، اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے اسے۔ تو یہ کتابیں بھی جو ہے اللہ وہاں لوح محفوظ بنائی، تمام کتابیں جو ہے اللہ کے پاس ریکارڈ میں ہیں، تو وہی اسی کے مطابق نازل ہوتے ہیں کتابیں۔ تو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ کتابیں کہاں ہیں؟ فی صحف مکرمۃ، ایسے صحیفوں میں جو بزرگ صحیف ہیں، عزت والے صحیفوں کے اندر کتابیں ہیں، مرفوعۃ مطہرۃ، پاک اور اونچے رکھے ہوئے صحیف ہیں، وہاں سے لکھی۔
اب لکھنے والے کیسے ہیں اس کے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، لکھنے والے ہاتھوں کے ایسے جو بڑے عزت والے ہیں اور بڑے نیکوکار ہیں. تو فرشتے لکھے ہوں، کون لکھے؟ قرآن کو وہاں کس نے لکھا ہے؟ فرشتے. وہ قرآن سے وہاں سے لکھ کے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں سے لکھ کے لانے والے فرشتے، وہاں تو ہے ریکارڈ. تو فرشتے لکھ لے اللہ کو دیتے گئے، یا انبیاء کرام کو دیتے رہے. تو کرام بررۃ کا مطلب جو ہے صحف سے مراد لوح محفوظ ہے، اگرچہ وہ ایک ہی ہے مگر اس کو جمع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. سب صحائف آسمانی لکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ فرشتے اس صحیفے سے، اپنے صحیفے سے اسے نقل کرتے ہیں. اور مطہرۃ سے مراد پاکیزہ ہیں، کیونکہ پاکیزہ صحیفے اس لیے پاک آدمی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، دوسرا آدمی لگا سکتا ہے. سفرا جو لفظ ہے یہ لکھنے والے، سافر کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور قاصد کی جمع، سفیر کی جمع بھی ہو سکتی ہے. اس صورت میں مراد وہ فرشتے ہیں جو انبیاء کرام اور تک جو بھی لے کر آتے ہیں، وہاں سے لکھ کے لا کے دیتے ہیں انبیاء کرام. اور وہی کتابت کرنے والے حضرات صحابہ جو لکھنے والے قرآن کو، صاحب اللہ کے لکھا دیتے تھے، وہ بھی ہو سکتے ہیں لکھنے والے قرآن کے. اور اس کے بعد علماء امت بھی بعد میں انہوں نے لکھ لیا، صحابہ کرام جو لکھ کر رکھے تھے. تو اس سے علماء امت بھی ہی داخل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اور امت کے درمیان سفیر اور قاصد ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرات میں ماہر ہے وہ سفر کرام کے برابر رہے گا، درجے میں رہے گا. تو یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے تو جو قرآن کے لکھنے والے ہیں یا قرآن کے پہنچانے والے عزت والے ہیں، ان کے ساتھ رہے گا قرآن کا ماہر. اور جو ماہر نہیں ہے وہ جو ہے مشکل سے پڑھ رہا ہے، ٹک ٹک کے پڑھ رہا ہے، اس کو دگنا اجر ملے گا. ایک قرات قرآن کا ماہر ہے، اس کو بے شمار اجر ملنے والا ہے. تو یہاں اللہ کے رسول وسلم جو ہے جو دین پیش کر رہے تھے تو ان کو اللہ کے رسول نے تنبیہ کی ہے. اب آگے جو ہے سارے کافروں کو، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کتاب پر فرما رہے ہیں. تو چلو کل بولیں کیا یہ نصیحت تو سب کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی ہے، ایمان والے کے لیے بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جو ہے مارا جائے یہ انسان، قتل کیا جائے انسان. اللہ تعالیٰ خود اس کو بول رہے ہیں. کیسا ناشکرا ہے، کیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کیسے اس کی زندگی کا انتظام کیا. لیکن سوچ رہے نہیں، ذرا بھی سوچے تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہی بددعائی کلمہ استعمال کر رہے ہیں. مارا جائے انسان قتل کر دیا جائے، کہ ایسے نبی سامنے ہیں اور ایسی بات پیش کر رہے، نہیں مان رہا انسان. انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.